السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو دیکھیں آپ، یہ زبان ہے آپ کی، اور زبان کے کئی پورشن میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے مخرج کے حساب سے۔ سب سے پہلے تو یہ زبان کی نوک ہے، اس کو طرف اللسان کہتے ہیں، زبان کی نوک عربی میں اس کو طرف اللسان کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ زبان کا تھوڑا سا نوک کا اوپری حصہ ہے، تو یہ ہوتا ہے آپ کا ظہر اللسان۔ ظہر اللسان ہے زبان کا اوپری حصہ۔ پھر اس کے بعد ہے آپ کا یہ کنارے، حافۃ اللسان، زبان کے کنارے۔ اور پھر اس کے بعد ہے یہ درمیانی حصہ، اس کو ہم کہیں گے وسط اللسان۔ اور اقصى لسان مطلب دور کا حصہ ہے، ابتدائی جڑ، اس کو زبان کی جڑ بھی کہہ سکتے ہیں، زبان کی پشت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ابتدائی حصہ اس سے بھی گہرا ہوتا ہے، یہ اس سے بھی گہرا ہوتا ہے جتنا آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یعنی بہت پیچھے کی طرف ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی زبان ہو گئی۔ اب آج جو ہم حرف پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے ظ، ذال اور ثا۔ یہ میں نے کیٹیگری آپ کو دکھائی ہے پچھلی ویڈیو میں۔ اس کیٹیگری میں آپ دیکھیں یہ کس طرح سے ادا ہو رہا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر نیچے کے دانتوں سے تھوڑی سی باہر نکلی ہے، اور اس زبان کی نوک پہ کون سا ایریا لگ رہا ہے؟ ظہر اللسان کا، جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا۔ اس ظہر اللسان کو اوپر والے دانت کے کناروں سے ہم ٹچ کرتے ہیں اور لائٹلی پریس کرتے ہوئے، یہ آپ یاد رکھیے گا، لائٹلی پریس کرتے ہوئے ہم ذال کو ادا کرتے ہیں اس طرح سے، ذا، ذال، ذا، اذا، اذا، اس طرح حمزہ لگا کے پڑھیں آپ اس کو، حمزہ کے اوپر زبر لگا کے اذا، اذا، اور ذا کے اوپر اگر ہم زبر لگا رہے ہیں تو اس کو زیادہ کھینچے نہیں، اذا، صحیح ہے۔ اسی طرح ہم سا بھی ادا کریں گے، اسا، اسا۔ ذال اور ذال اور سا میں فرق یہ ہوگا کہ جب ہم ذال پڑھ رہے ہیں تو اذا آپ کو زبان کی نوک پہ وائبریشن سی فیل ہوگی، کیونکہ یہاں پر آپ کی ساؤنڈ ویوز یہاں سے ٹریول کر رہی ہیں نا، تو وائبریشن کے تھرو ٹریول کرتی ہیں، تو یہاں پہ آپ کو وائبریشن فیل ہوگی۔ اور یہ جو سا ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے اسا، اسا، تو یہاں سا پڑھتے ہوئے آپ کا کیا ہوگا؟ ایئر منہ سے باہر آئے گی، یعنی سانس، ہوا جو ہے وہ باہر آئے گی، اور آپ کو باقاعدہ فیل ہونی چاہیے، اپنے ہاتھ کو آگے رکھیں اپنے منہ کے آگے، اور پھر آپ نوٹس کریں کہ آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ایئر محسوس ہو رہی ہے باہر نکلتی ہوئی، ایسا، ایسا، اور نہیں نکل رہی تو اس کا مطلب آپ صحیح نہیں پڑھے۔ اگر نہیں نکلے گی تو پھر آپ سا کی جگہ تا ساؤنڈ کریں گے، بھلے سے آپ زبان باہر نکال لیں، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے آپ کے پاس ظ، تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہاں پر جو آپ کے پیچھے زبان کی جو جڑ ہے یہ بالکل فلیٹ ہے نیچے سے، صحیح ہے، پیچھے سے بالکل فلیٹ ہو رہی ہے، نیچے ہی ہے جتنے لیول پر ہے آگے والے، لیکن یہ ظ میں کیا ہو رہا ہے، یہ پیچھے سے تھوڑی سی اٹھ رہی ہے تالو کی طرف، لیکن پوری ٹچ نہیں کرے گی، تھوڑی تالو کی طرف اٹھے گی۔ اسی زبان کی اس حرکت کی وجہ سے یہ ظ موٹا پڑھا جائے گا، یعنی اس کو پڑھیں گے الظ، الظ۔ آپ کو نا یہاں پر درمیان میں ڈپریشن سی فیلنگ آئے گی، مطلب ایسا لگے گا کہ آپ کے درمیان میں کوئی مطلب یہاں پر پریشر سا فیل ہوگا آپ کو یہاں پر۔ اصل میں یہ پریشر نہیں ہے، مطلب یہاں پر پریشر تھوڑا سا پڑے گا، کیوں پڑ رہا ہے؟ کیونکہ آگے سے زبان یہاں پر ہے اور پیچھے سے یوں اٹھ رہی ہے، تو درمیان میں تھوڑا سا ایک گیپ بن رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ پریشر سا فیل ہوگا۔ تو یہ ظ، ذال اور ثا، ان کے مخرج سیم ہے، صرف ان کا فرق یہ والا فرق ہے، ذال اور ظ میں فرق اس کے زبان کی اس حرکت کی وجہ سے ہے۔ اس کو ہم اس زبان کی حرکت کو اس کو اٹھانے کو ہم استعلاء کہتے ہیں، استعلاء، الف سین تے عین لام الف حمزہ، استعلاء کہتے ہیں۔ اور ذال میں جب نہیں اٹھ رہی زبان تو ہم اس کو استفال کہتے ہیں۔ ناموں پہ آپ اتنا فوکس نہ کیجیے گا، فی الحال آپ اس کی مخرج کی پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ۔ سا، ذال اور ظ اس کے مخرج میں آپ کو سمجھا چکی ہوں آلریڈی۔ سا میں ہم کا خیال رکھیں گے، ہم سا کے لیٹرز کو پروناؤنس کر لیتے ہیں، لبیسا، لبیسا۔ اس کو آپ 2 مرتبہ نہیں پڑھیں گے، آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو 2 مرتبہ اس لیے پڑھ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ ایک دفعہ سنیں اور دوسری دفعہ جب میں پڑھ رہی ہوں تو اس کے ساتھ آپ ریپیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سولوتن، سولوتن، وثقالن، وثقالن، مثقال۔ یہ دیکھیں جب سیکنڈ فارم میں ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو اس کی ہمس آپ بہت زیادہ واضح محسوس بھی کریں گے، اور آپ نے کروانی بھی ہے محسوس۔ مثقال، اس کو جلدی سے مثقال پڑھیے گا ورنہ اس کی آواز تا کی جیسے مشابہ ہو جائے گی۔ مثقال، ذہب، ذہب، ادینہ، ادینہ، حمزہ کو ہمیشہ اسٹریٹ پڑھتے ہیں، ادینہ،
ذکر، یہ سب زبان باہر نکال کے پڑھے جا رہے ہیں. ذال، سا اور ذا تینوں ہی زبان باہر نکال کے پڑھے جاتے ہیں. زبان کو اوپر نیچے کے دانتوں سے باہر نکال کے اوپر والے دانتوں سے لائٹلی پریس کر کے پڑھیں گے اس کو. ذکر، ذکر. اخذنا، اخذنا. ابھی سب دیکھیں ذال کی آواز ہلکی سی چل رہی ہے، آپ کو زبان پہ وائبریشن فیل ہوگی، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، ہلکی سی وائبریشن آپ کو فیل ہوگی اپنی زبان پہ. اخذنا، اس کو جلدی سے نہیں چھوڑنا، ہلکا سا چلائیں گے آواز کو. اخذنا، ٹھیک ہے. جیسے مثقال، اس میں ایئر باہر آ رہی تھی، اسی طرح اس میں آواز باہر آئے گی. اب ہے ذو، ذو، اس کو تھوڑا سا اور اس کو موٹا رکھیں گے ذال کے مقابلے میں. ظالمین، ظالمین. ظلل، ظلل. ذو کو موٹا کرتے ہوئے لام کو ساتھ ساتھ موٹا نہیں کرنا، صرف ذو ہی موٹا کرنا ہے، لام باریک رہے گا. ظلل، ظلن، ظلن. اس کو زیر کے ساتھ موٹا رکھنا تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن کوشش کر سکتے ہیں. تظمأ، یہاں ذو کو موٹا ہی رکھنا ہے، ساکن فارم میں بھی ذو موٹا رہے گا. تظمأ، جیسے میں نے آپ کو استعلاء کی کیفیت بتائی تھی، تو زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہے. آپ کو پتہ یہ چلے گا، آپ کو جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ کو محسوس ایسا ہوگا کہ آپ کی زبان پہ درمیان میں نا ڈپریشن سا آ رہا ہے، یعنی دباؤ پڑ رہا ہے درمیان میں، کیونکہ جب پیچھے سے اٹھ رہی ہے زبان اور آگے سے بھی آگے باہر نکلی ہوئی ہے تو درمیان میں پریشر آئے گا سارا. تو آپ کو ایسے درمیان میں اپنی زبان کے وسط میں درمیان میں پریشر فیل ہوگا، جیسے کچھ اندر دب رہا ہے. تظمأ، تظمأ. اچھا، اس میں جو حمزہ کے اوپر پیش ہے، اچھا میں نے لمبا کر دیا ہے، سوری، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، یہ صرف اور صرف پیش ہے، واو مد نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو میم کے ساتھ مرج کر کے مؤ مؤ نہیں پڑھنا. تظمأ، تظمأ، ٹھیک ہے، اس طرح سے، اور اس کے پیش کو لمبا بھی نہیں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.